سر آپ یہ جو ماتم کرنا ہے یا زنجیر زنی کرنا ہے، اپنے آپ کو زنجیریں مارنا، کوئلوں پر جلتے کوئلوں پر چلنا، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں یہ ایک عقیدت، اس کی بنیاد عقیدت ہے، اس کی بنیاد کوئی شرعی جواز یا عدم جواز نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں ان سے بھی جا کر پوچھیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ فلاں دلیل ہے ہمارے پاس. نہیں، لیکن دلیل کوئی بھی نہیں ہے عقیدت کی وجہ سے، اور عقیدتی دنیا اس کو آپ پابند نہیں کر سکتے کسی چیز. مجھے صرف اتنا بتائیے گا کہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، جلتے کوئلوں پر چلنا، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ کیا یہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اہل بیت ان کی اجازت دیتے ہیں؟ جو لوگ کرتے ہیں نا وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ قرآن نے ہمیں کہا ہے یا نبی علیہ السلام نے کہا ہے یا اہل البیت نے کہا ہے. وہ کی جا سکتی ہے جس کی اللہ رسول، اگر تو وہ قرآن کا حوالہ دیتے ہو نا تو پھر تو ہم یہ کہیں گے قرآن میں تو نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقیدت ہے. سر عقیدت کوئی ایسی ہو سکتی ہے جو اللہ رسول، قرآن اور اہل بیت، میں شیعہ کی بات کر رہا ہوں، وہ تو دیکھیں نا رہبر شہید نے سختی کے ساتھ ان چیزوں کو منع کیا. یہ درست نہیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ تو کیا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، کوئلوں پر چلنا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ ماتم تو ایک طبیعی فطری چیز ہے، اس کی اگر کہیں حکم نہیں ہے تو ممانعت بھی کہیں نہیں ہے، روکا بھی نہیں گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گرے آزاری اور بین کرنے اور ان سے، اور پھر آپ اس طرح ماتم کر رہے ہوتے ہیں، منع فرمایا. نہیں، اس کو پھر تطبیق کرنا ذرا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کس صورت سے منع کیا اور آپ اس کو کہاں فٹ کر رہے ہیں. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گریہ کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے. ہاں، وہ خود گریہ کیا. اس طرح یہ رونا باواز بلند، ظاہر رونا محسوس ہی ہوتا ہے. تو آواز بلند ہو یا ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس ہونا نا، اصل تو آواز ہو یا نہ محسوس گریہ کیا. اسی طرح بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا گریہ ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. ابھی شہید بھی نہیں ہوئے، ابھی بچپن میں ہے. تو سر آپ سمجھتے ہیں اسی طرح جو جائز ہے؟ یہ ایک دیکھیں فطری ایک چیز ہے ماتم کرنا. البتہ ماتم کے کسی خاص سٹائل کے اوپر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حد سے باہر ہے، لیکن ایک عام چیز ابھی بھی آپ دیکھیں اپنے ملک میں جب لوگ جذبات میں آتے ہیں آپ کے، یہ سیاسی جماعتوں کو میں نے ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے، مہنگائی کے خلاف ماتم کرتے ہوئے لوگ، وکیل ماتم کرتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جب ایک جذباتی ہو جاتا ہے ایک آدمی تو وہ یہ عکس العمل دکھاتا ہے. سر میں مثال کے طور پہ اگر مجھے بہت دکھ ہے اور میں کسی جگہ ماتم کرتا پایا جاتا ہوں تو یہ میری لا علمی تو ہو سکتی ہے، مذہب سے دوری تو ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کا ایک جو بظاہر ذاکر اہل بیت اور ایک پڑھا لکھا آدمی جس کو دنیا سمجھتی ہے وہ سامنے کھڑا ہو اور ماتم کرا رہا ہو، اور تو میں ایک جواد نقوی صاحب سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ماتم کرنا، زنجیر زنی کرنا، کوئلوں پر چڑھنا یا اپنے آپ سے خون نکالنا یہ جائز ہے؟ دیکھیں جہاں آپ کو شریعت نے روک دیا ہے وہ رکنا چاہیے. آپ کو خون نکالنے سے روکا ہے، زنجیر خون، کوئی بھی خون نکالنا کسی بھی ذریعے سے یہ روکا ہے. ماتم سے نہیں روکا کسی جگہ، رونے سے نہیں روکا کسی جگہ. پیٹنا اس سے وہ ایک خاص تناظر ہے جس کے اندر مثلا حضرت حمزہ سید الشہداء جب شہید ہوئے احد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شہداء کو اٹھا کے اپنے خاندان لے گئے ہیں اور ان کے اوپر گریہ زاری ہو رہا ہے، سید الشہداء حمزہ پر نہیں ہو رہا. تو حضور نے حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو چھوڑو، اس شہید کے اوپر گریہ کروا. کس طرح کا گریہ کیا گیا تھا؟ اب جو مرسوم تھا اس وقت نا، گریہ کا تو آپ نہیں فکس کر سکتے کہ عرب جیسے روتے ہیں. نہیں، میں سب وہ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب پڑھتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہنسو ایسے جیسے عرب ہنستے ہیں، ہنسو ایسے جیسے عرب ہنستے ہیں. میں ایگری کرتا ہوں سر. وہ جیسے روتے تھے اس وقت، عربوں کا جو اس وقت رونا تھا اسی طرح روئے ہوں گے. ظاہر ایرانیوں کی طرح تو نہیں رلایا ہوگا رسول اللہ. پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جواد نقوی صاحب، آج جو پاکستان میں محرم میں ماتم ہوتا ہے، جو زنجیر زنی ہوتی ہے، جو کوئلے پر چڑھنا اور بہت سارے اپنے آپ کو کرتے ہیں، کیا یہ سب جائز ہے؟ نہیں، جو شریعت نے روکا ہے تو وہاں کہو کہ روکا ہے، شریعت میں لیکن جائز ہے. ماتم روکا نہیں ہے. اگر حکم نہیں دیا تو روکا بھی نہیں ہے، لیکن خون نکالنے سے روکا ہے. سر ماتم اس طرح بین کر کے اپنے آپ کو پیٹنا تو شریعت نہیں ہے. دیکھیں یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ اس کی جو طریقہ کار ہے ماتم اور ماتم کے طریقہ کار میں یہ آپ فرق کر سکتے ہیں، لیکن آپ اصل ماتم کی آپ صورتحال پوچھ سکتے ہیں نہ کہ فلاں طرح سے ماتم کرنا یہ کیسا ہے. خود کیا اس طرح کا ماتم جس طرح میں نے کیا ہے، میں ابھی بھی کرتا ہوں. اور کس طرح؟ یعنی قمیض اتار کے نہیں کرتا ہوں. اچھا. قمیض کے اوپر سے کرتا ہوں. اچھا. پہلے بھی کرتا رہا. خون بھی نکالتے ہیں؟ نہیں، خون نہیں نکالا. کوئلوں پہ چلے نہیں چلا. اور زور زور سے سینے ہاتھ مارے ہوں سینے؟ بس جتنا انسان دیکھیں، یہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس وقت جب انسان اس فضا میں جاتا ہے. سر امام بس ابھی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے خاندان کو محفوظ رکھے، لیکن ہوتا ہے آئے دن ہوتا ہے، حادثات ہوتے ہیں کہ کسی کا بیٹا ناگہان اس کو پتہ چلتا ہے تو، یا کسی جگہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا، تو ایک فطری رد عمل ہوتا ہے. یہ کسی تربیت کا نتیجہ نہیں ہوتا. جی سر. یہ کسی تلقین کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک فطری طور پر انسان کا عمل ہوتا ہے. اہل بیت جتنے آپ کے ہیں اتنے ہماری تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہم دین ہی مکمل نہیں ہوتا
ان سے محبت کیے بنا. نہیں ابھی یہ دیکھیں نا رہبر شہید کا آپ کے دل میں کیا احساس پیدا ہوا ہے, آپ کو صدمہ ہوا ہے, محسوس ہے, آپ نہ بھی کہیں تو مجھے پتا ہے کہ آپ کو رہبر شہید کی شہادت کا دکھ ہوا. مجھے مناب کی بچیوں کا بہت دکھ ہوا, علی لاریجانی صاحب کے جانے کا دکھ ہوا کہ ایک وائس ایران کی چلی. اسی طرح ہر دکھ ہوتا ہے نا انسان کو. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا افسوس ہوتا ہے, دکھ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل پہ اور طرح کی چوٹ لگتی ہے. یہ ہمارے اپنے روزمرہ کے خاندانی رشتوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ایک رشتہ دار فوت ہو گیا, افسوس ہوا, ہمیں تعزیت کرنی ہے, لیکن ایک ایسا ہے جس کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں, سن کے رو پڑتا ہے انسان. یہاں پاکستان میں نے دیکھا ہے کچھ مناظر ایسے دیکھے ہیں, لوگوں کا بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن مثلا جیسے بے نظیر شہید ہوئی تھیں جب, تو میں راولپنڈی میں ہی تھا اس وقت جب ان کا حادثہ ہوا. پھر وہاں سے مجھے لاہور آنا تھا اور میں نے اتنی سوگوار فضا دیکھی, ایسے لگتا تھا مجھے کہ سڑکیں افسردہ ہیں, جی ہم نے بھی دیکھا, ڈرائیور افسردہ ہیں, ہوٹلوں والے, ہم لوگ جو ہمیں روز خوش باش نظر آتے تھے. اس دن مجھے کوئی آدمی, نہ راولپنڈی لاہور کا میں نے سفر کیا, پھر لاہور سے آگے بھی گیا, تو میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو یعنی ایک گہرا صدمہ. سارے ان کے حامی بھی نہیں تھے. صدمے کا, دکھ کا, تکلیف کا تو فرق ہے نا, افسوس اور دکھ میں فرق ہوتا ہے. دکھ سر یہ سب سے بڑا دکھ. کئی لوگوں کو امام حسین کے شہید ہونے کا افسوس ہے, دکھ نہیں ہے. سر میں کہہ رہا ہوں اس کو دکھ بھی مان لیا جائے, تکلیف بھی مان لی جائے. تکلیف تو پھر کرتا ہے اپنا اثر دکھاتی ہے. اظہار جو ہے نا, جب آپ دیکھیں آنسو, سر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی اظہار, آپ روئے ہیں نا زندگی میں, روئے ہیں نا. ہاں سر, لیکن میں اس طرح نہیں. کس چیز نے آنسو نکالے آپ؟ سر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت ساری والدہ کی یاد آتی ہے تو میں بہت تکلیف ہوتی ہے. میں میری بیگم جب بھی, تو مجھے وہ 2 مہینے میرے لیے بڑے تکلیف دیتے. یہ جو خامنائی صاحب کا اور وہ جو ڈیوریشن تھی, اس ڈیوریشن میں حالانکہ میں اتنا اٹیچ نہیں تھا, نہ مجھے اتنا پتا تھا, لیکن اس ڈیوریشن میں لگتا تھا کلیجہ جیسے اس طرح کسی نے پکڑا ہوا ہے کہ زندہ ہیں, شہید ہیں, اور ان بار بار. لیکن سر جب آپ جواد نقوی صاحب سے بات ہونا تو وہ پھر ان دکھ, ان تکلیفوں, ان عقیدتوں سے بالا تر ہو کر اللہ, رسول اور قرآن کی بات کریں گے, اور وہ کہیں گے کہ بھائی دکھ کے اور بھی بڑے اظہار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرزند ابراہیم جب گود فوت ہوئے اور وفات ہو گئے, تو جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو حضور کے آنسو نکلا. تو لوگوں نے تعجب کیا کہ آپ تو نبی ہیں, آپ رسول ہیں, آپ اپنی اولاد کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میری اولاد ہے, میرا لخت جگر ہے, اور یہ میرے احساس ہے. تو دکھ تو ہوتا ہے نا سر, لیکن اگر وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر پیٹنا شروع کر دیتے تو وہ ایک دیکھیں, وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ رونا اور ماتم, اس کے شکلیں یا اس کے جو مختلف فارمیٹ ہے, اس میں تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں, لیکن خود یہ دونوں چیزیں فطری چیزیں ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں. اچھا سر.